آغاز اہم خبر سے IMF سے مذاکرات کی کامیابی سے متعلق سوال پر اسحاق ڈار غصے میں آ گئے۔ اسحاق ڈار سوال کرنے والے صحافی سے الجھ پڑے، موبائل فون چھیننے کی کوشش کی۔ اسحاق ڈار نے سیکیورٹی عملے کو کہا موبائل چھین کر پھینک دو۔ IMF پیکج ہو رہا ہے ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے PM صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار صاحب؟ کیونکہ تم جیسے لوگ ہیں سسٹم میں۔ سر ہم سسٹم میں تو نہیں ہیں سر، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر۔ یار کیا چاہتے ہو یار؟ کیا سر لڑتے کیوں ہیں سر؟ خدا کا خوف کرو۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے وقاص احمد سے۔ وقاص بتائیے گا آخر یہ معاملہ ہوا کیا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے اور قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو نجی ٹی وی چینل کے اکانومی کی رپورٹر کی جانب سے جو ہے وہ اسحاق ڈار کو سوال کیا گیا کہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات کی کیا صورتحال ہے۔ وزیر اعظم اس وقت جو ہے وہ IMF کے جو MD ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جب صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تو پہلے تو اسحاق ڈار کی جانب سے ناگواری کا اظہار کیا گیا اور سوال کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن جب صحافی کی جانب سے دوبارہ یہ سوال ریپیٹ کیا گیا تو اسحاق ڈار کی جانب سے جو ہے وہ اس پر سیکھپا ہو گئے اور طیش میں آنے کے بعد پہلے تو صحافی کا موبائل جو ہے وہ جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جب کامیاب نہ ہوئے تو جو ان کے پرسنل جو گارڈ تھے جو ان کی سیکورٹی پر مامور تھے ان کو یہ ہدایات جاری کی کہ صحافی کا موبائل چھین کر پھینک دو، اور صحافی جو موقع پر موجود جو گارڈ تھے ان کی جانب سے صحافی سے بدتمیزی کی گئی اور ان کا موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد جو وہ اسحاق ڈار اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ گزشتہ روز 2-3 روز پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور IMF سے متعلق سوال پر جو وہ اسحاق ڈار کی جانب سے جو وہ ناگواری کا اظہار کیا گیا تھا، اور آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک بار پھر جب صحافی کی جانب سے جو وہ IMF مذاکرات کے اوپر سوال کیا گیا تو اسحاق ڈار کی جانب سے نہ صرف ناگواری کا اظہار کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طیش میں آنے کے بعد اپنے سیکورٹی عملے کو یہ ہدایات جاری کی کہ وہ اس صحافی کا موبائل چھین کر جو ہے وہ پھینک دیں، اور یہ ایک انتہائی بدنظمی کی صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی جب صحافی کا موبائل یہاں پر چھینا گیا۔ نہ صرف چھیننے کی کوشش کی بلکہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ IMF پیکج ہو رہا ہے ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے PM صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار صاحب؟ کیونکہ تم جیسے لوگ ہیں سسٹم میں۔ سر ہم سسٹم میں تو نہیں ہیں سر، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر۔ یار کیا چاہتے ہو یار؟ کیا سر لڑتے کیوں ہیں سر؟ خدا کا خوف کرو۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا مسترد۔ چیف جسٹس عمران بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہر چیز کا جواب حکم امتناع نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ ابھی تک کسی سویلین کو فوجی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہوگا۔ تمام فریقین کو سن کر جلد فیصلہ جاری کریں گے۔ تفصیلات بتائی جائیں کتنے افراد سویلین اور ملٹری تحویل میں ہیں، یہ بھی بتائیں کتنی خواتین فوجی یا سویلین حراست میں ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی بولے عدالتوں نے ملزموں کی حوالگی کے فیصلوں میں ایکٹ سیکشن 549(3) کا حوالہ دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ سے الگ ہو گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہوتا میں اس بینچ کو کورٹ ہی نہیں مانتا۔ جسٹس قاضی فائز کے اعتراضات: فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر بننے والا لارجر بینچ ٹوٹ گیا۔ لارجر بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنی دانست اور عقل کے مطابق بات کروں گا۔ جب ایک بینچ کا حصہ نہیں تھا تو مجھے کیوں شامل کیا گیا؟ میں کسی فیصلے پر رائے نہیں دے رہا۔ 4 درخواستیں دائر کی گئیں۔ چیئرمین PTI کی پہلی درخواست تھی جس پر اعتراض لگا۔ میں آج اس بینچ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہوتا میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ میں اس بینچ کو کورٹ ہی نہیں مانتا۔ اس وقت تک بننے والا ہر بینچ غیر قانونی ہے۔ میری رائے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے کیس سننے سے انکار کر دیا۔ میرا موقف ہے کہ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی ان سے اتفاق کیا اور بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا اگر کل قانون درست قرار دے دیا گیا تو پھر اپیل کا کیا ہوگا؟
जजेस के अलहदा होने पर चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का एहतराम है। दुआ है जो भी फैसला आए हक और इंसाफ के मुताबिक हो, लोगों के लिए बेहतर हो। बाद में चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। साथ ही रिपोर्टर ज़ैगम नकवी के हमराह जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का मामला अदालत ले जाने वालों के सियासी मफादात हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा 9 रुकनी बेंच टूट गया लेकिन उसके नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे। बेंच टूट गया है, उसका जो भी नतायज जो है थोड़ी देर में या आज या कल जो है सामने आ जाएंगे। ये चीज जो है इसकी प्रेसिडेंसीज ऑलरेडी मौजूद हैं। जिन लोगों ने ये मसला उठाया है उनके मकासद जो है सियासी हैं। आप भी उन लोगों को जानते हैं, मैं भी उन लोगों को जानता हूं। को ढके छुपे अजाइम नहीं है उनके ग्रीवियंसेस जो है अपनी अपनी सियासी पार्टियों के साथ हैं। तो अगर उनको अटेंशन नहीं मिल रही तो ना आपका कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना इस ऐवान का कसूर है। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजद नहीं हुए। मुझे नहीं पता कितने लोगों को जो है वो उनको कमिट किया गया है फॉर ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स। मुझे उनकी तादाद नहीं पता, ये नहीं पता किस स्टेज पे है, लेकिन इट इज ए पॉसिबिलिटी कि अल्टीमेटली कुछ लोग जो है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स की तादाद 19 तक पहुंच गई है। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर जफर इकबाल, मोहसिन जावेद और शराफत अली का जिस्मानी रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश जारी है। FIA ने 37 मुकदमात में 45 से ज्यादा इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों को नामजद कर रखा है। पंजाब के 108 से ज्यादा मुतासरा खानदानों के DNA सैंपल ले लिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जियो की फ्रांस में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उम्मीद है IMF के EFF के तहत मुख्तस फंड जल्द जारी कर दिए जाएंगे। इससे पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने जायजा लेने के लिए अमल पर अपने इदारे के नुक्ताए नजर से आगाह किया है। अहम खबर, वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 तातीलात देने का फैसला। ये तातीलात 28 से 1 जुलाई तक होंगी। वफाकी हुकूमत के ईद उल अज़हा पर 4 तातीलात देने का फैसला किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 तातीलात देने का फैसला। ईद तातीलात 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आया है। ईद उल अज़हा पर 4 तातीलात देने का फैसला बाकायदा तौर पर कर लिया गया है। ईद तातीलात 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी। इससे पहले हुकूमत ने ईद उल अज़हा की 3 छुट्टियों का ऐलान किया था और अब 4 तातीलात देने का फैसला किया है। वेलकम बैक। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई ने कहा है, जिना हाउस की हालत देखकर दिल रो रहा है। शरपसंद अनासिर ने हमला करके रियासत को नुकसान पहुंचाया। ऐसे अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। हम इस हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। हमारा अजली दुश्मन भारत है, उसने इस 9 मई के वाक़े को बड़ा चढ़ाकर पेश किया और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, जिस पर जो इंडिया पाकिस्तान भी न कर सका वो हमारे इन मुट्ठी पर अनासिर ने उनका काम जो है कर दिया। इधर सिर्फ एक शख्सियत को बचाने के लिए, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि जो लोग इस हंगामे में मुलव्विस थे उन पे सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुई। चीफ सेक्रेटरी ने महकमों को कलील और तवील मुद्दती इक़दामात पर मुश्तमिल तजावीज़ तैयार करने का हुक्म दे दिया। इजलास में इस्लामी पार्कों की बेहतरी, खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और खुले मैनहोल्स के ढक्कन लगाने से मुतालिक हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर्स को THQ अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। चीफ सेक्रेटरी ने अस्पतालों में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने, तमाम एयर कंडीशंस फआल करने के लिए 3 रोज की डेडलाइन दे दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए अफसरान अपने फ़राइज़ खलूसियत से सरअंजाम दें। नाजायज़ काबिज़ीन से सरकारी अराज़ी वागुज़ार कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए।
اور ابوظہبی پورٹس نے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کا انتظامی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ سے معاہدہ کر لیا۔ کراچی میں ابوظہبی پورٹس اور کے پی ٹی کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ معاہدے پر کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین سید سیدین رضا اور ابوظہبی گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جمعہ شمسی نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت پی آئی سی ٹی نیا نام کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ ہوگا۔ ابوظہبی پورٹس گروپ کا ذیلی ادارہ ابوظہبی پورٹس دنیا کے سب سے بڑے پورٹ آپریٹرز میں سے ایک ہے۔ اے ڈی پورٹس $1.8 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ بلوچستان سے آئے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور سانحے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان کے وفود میں کوارڈینیشن بلوچستان زہر خان مندوخیل بابر اور کوارڈینیٹر وزیر اعلیٰ بلوچستان ثانیہ خان شامل تھے۔ زہر خان مندوخیل نے کہا کہ 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا اس کو کسی صورت بھلایا نہیں جا سکتا۔ کوارڈینیٹر بابر نے کہا کہ دل خراش واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہم شہیدوں کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ثانیہ خان نے کہا کہ کوئی کس طرح سے اپنے ملک کو جلا سکتا ہے، ہم بلوچستان سے سکون سے رہ رہے ہیں تو صرف پاک فوج کی وجہ سے۔ دوسری جانب وزیر ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے پیپل بس سروس کی موبائل ایپ کا افتتاح کر دیا ہے۔ کراچی میں پیپل بس سروس کی ایپ لانچنگ کی تقریب سے خطاب میں شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ یہ ایپ پیپل بس سروس میں سفر کرنے والوں کو مزید سہولیات فراہم کرے گی۔ پیپل بس سروس کو مختلف شہروں تک بڑھانے کی کوشش ہے۔ بس سروس میں کارڈ سسٹم جلد متعارف کرایا جائے گا، جبکہ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت گاڑیوں کی مانیٹرنگ ہوگی اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے۔ عوام ناخوشگوار رویہ رکھنے والے عملے کی تصویر بروقت حکام تک پہنچا سکے گی۔ سندھ حکومت عوام کے لیے کروڑوں کی سبسڈی دے رہی ہے۔ برقی ٹیکس بھی جلد کراچی میں شروع ہوگی، جبکہ بی آر ٹی ریڈ لائن کی بسز یا بوگی بسز بھی چلیں گی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا ہے۔ میئر کراچی نے صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا اور سڑکوں کی صفائی کا معائنہ کیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ کی ٹیمیں صفائی ستھرائی کے کاموں میں مصروف نظر آئیں۔ مرتضی وہاب نے کہا خوشی ہے مختلف مقامات پر عملہ صفائی کے کاموں میں مصروف پایا گیا، ہمیں محنت و لگن کے ساتھ شہر کی خدمت کرنی ہے۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے شکایات 1 to 1 ہیں، جبکہ درج کروائی جا سکتی ہیں۔ کراچی کی مویشی منڈی میں ملک کے کونے کونے سے جانور لائے گئے ہیں، مگر 3 سنگوں اور 4 کان والا بیل ایک ہی ہے۔ ایک اور بیل بھی یہاں موجود ہے جو کہیں سے بھی غصے والا نہیں دکھائی دیتا۔ مزید بتائیں گے عامر فاروق۔ جی جناب، ان سے ملیے۔ اس کالے بیل کی خصوصیت اس کے 3 سینگ اور 4 کان ہیں۔ 2 بڑے کانوں کے اوپر بالکل ایک جیسے 2 چھوٹے چھوٹے کان ہیں، جبکہ دونوں سنگوں کے درمیان تیسرا سنگ بھی ابھرا ہوا ہے۔ یہ بالکل فائٹر بل ہے جو وہاں پہ اسپین میں یوز ہوتا ہے نا فائٹنگ کے لیے، پراپرلی جو وہاں پہ گیم شو ہوتا ہے ریڈ فلیکس والا، یہ بالکل وہی چیز۔ اب دل تھام کے رکھیے کیونکہ اس بیل کی قیمت اس سے کہیں زیادہ اونچی تگڑی ہے۔ مالک نے اس کی قیمت 23 لاکھ روپے مانگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اضافی سینگ اور کان اس کی خوبصورتی بڑھا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت ہے اور ماشاءاللہ ڈیفرنٹ اس کا اللہ پاک نے رکھا ہے۔ یہ صرف 4 کان اور 3 سینگ نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ ہیوی بھی ہے اور اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ہے۔ لگے ہاتھوں اس اسپینش بل کو بھی دیکھ لیں، چہرے کی ساخت، رنگ اور سینگ اسے ممتاز بنا رہے ہیں۔ مالک نے اسے اسپین سے درآمد کیا ہے۔ عامر فاروق، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں گم ہونے والی آبدوز ٹائٹن کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ آکسیجن کی سپلائی ممکنہ طور پر ختم ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سرچ آپریشن میں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، تاہم آبدوز میں موجود 5 افراد کو بچانے کے لیے اب بھی کوششیں جاری ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ آبدوز میں موجود آکسیجن کا ذخیرہ ممکنہ طور پر ختم ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر آبدوز کی سمندر میں جانے سے پہلے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ ویڈیوز کمپنی میں کام کرنے والی خاتون نے بنائی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے ختام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ kgexpressnews.pk اور آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔